اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تو جاؤ تم بھی بنا کے لاؤ. نیلاس آج بھی ایک سے ایک عربی جاننے والے دنیا کے اندر ہیں، اتنا یاد رکھیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہا تم سب نے ایک اللہ کی عبادت کی، لیکن میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اے میرے بیٹے بتا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب کو فکر ہے اپنی اولاد کی، اپنے سے زیادہ اپنے اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اپنے اولاد کے دین کی فکر کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں. تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے. اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم گمراہ ہیں؟ کیا ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ہم گمراہ میں تھے؟ کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم جس ایمان پر قائم ہیں اس پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمیں جمع، جسے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ یعنی جس ایمان پر تم قائم ہو اس پر جم جاؤ، اس پر ڈٹے رہو، یہ ہم مانگتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. قابل احترام حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، ہونہار بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد معمول ہے ہر پارے کا مختصر
خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے قیام اللیل میں حافظ صاحب نے پہلے پارے کی تلاوت کی۔ اس پارے کی چند آیات کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو دو چیزیں ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت پر عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین کی پناہ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اعوذ باللہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں۔ اس پر علماء کرام نے بہت زیادہ تبصرہ کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو آپ یقیناً جواب دیں گے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ امام بیضاوی نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر بیضاوی میں سورہ فاتحہ کی 14 نام گنائے ہیں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں سورہ فاتحہ کے 12 نام گنائے ہیں۔ یہ ایک سب سے عظیم سورت ہے۔ آئیے ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید معلیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو سعید ادھر آؤ۔ اب ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ہیں، اب کیسے نبی کے پاس جائیں؟ اگر ہم نماز توڑ کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نماز کو کیسے توڑ دیں؟ ایسا کرتے ہیں نماز مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ ابو سعید معلیٰ نے نماز پڑھی، مکمل کی، اور پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے سوال کیا، ما منع کا انتاتیا، اے ابو سعید تجھے میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، اے اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا؟
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً لبیک کہو، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو اسی وقت تمہیں آنا چاہیے تھا۔ کہا اللہ کے نبی مجھے آیت معلوم تھا، میں نے سنی تھی، لیکن اس کا حکم مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو سعید جب تم مسجد سے ابھی نکلنے لگو گے تو میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے، آپ بھول گئے، صحابی رسول نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے۔ اے اللہ کے نبی وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ اے ابو سعید یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اس کو سورہ فاتحہ یاد کرائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ کہا ابو سعید یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سبع مثانی ہے جو 7 بار بار پڑھی جاتی ہے، 7 آیتیں جو بار بار ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ اور یقین مانیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو جنت میں مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اس کے اندر آتما ڈالی، اس کے اندر روح پھونکی۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح پڑی، حضرت آدم کو چھینک آ گئی، اور جیسے ہی چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ یہی الحمدللہ تھا۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں سے حساب و کتاب لے گا، جب مومنوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، جب داخل کرے گا تو جنتیوں کی زبان سے جو آخر میں سب سے آخر میں جو جملہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ الحمدللہ بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ جب یہ سب سے عظیم سورت ہے تو اس کا حکم ایک اور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات بیان کی، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے سورج گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی اتنی عظیم سورت ہے، تو اس سورت کے اندر ہے کیا؟ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ رب کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، بنانے والا، کریٹر، پیدا کرنے والا، بنانے والا،
परवरिश करने वाला और उसके बनाने में, उसके चलाने में न कोई पार्टनर है, न कोई साजी है, न कोई मदद करने वाला है, वो तने तनहा है, वो अकेला है। आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी को, मुर्गी जब बच्चे को जन्म नहीं देती है, जब वो अकेले रहती है और उसका सामना कभी बिल्ली से हो जाती है तो डर के मारे मुर्गी भाग जाती है। बिल्ली से कभी भिड़ंत हो जाती है तो मुर्गी बिल्ली से पंगा नहीं लेती है, डर के मारे भाग जाती है। लेकिन जब वही मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर के बाहर में घूम रही है, चर रही है, और उस दौरान अगर बिल्ली मुर्गी से लड़ जाती है, सामना हो जाती है, वही मुर्गी जो कल तक बिल्ली को देख करके भागती थी, डरती थी, आज वही मुर्गी बिल्ली के सामने पंख फैला करके सीना तान के खड़े हो जाती है, अपने बच्चों की दिफा के लिए, लड़ने के लिए। मुर्गी बिल्ली से पंगा लेती है, वो पीछे नहीं हटती है। बताओ मेरे भाइयों, ये हिम्मत उस मुर्गी के अंदर किसने डाली? कल तक वो मुर्गी बिल्ली से डरती थी, बिल्ली से डर के मारे भाग जाया करती थी, और वही मुर्गी जब बच्चे जन्म देती है, जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो वही मुर्गी बिल्ली से डरती नहीं है, बल्कि सीना तान के खड़ी हो जाती है, पंख फैलाए खड़ी हो जाती है। ये कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। वही अल्लाह है मेरे भाइयों, जो परवरिश का निज़ाम चला रहा है। आप जानते हो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन है? सबसे बड़ा जानवर पूरी दुनिया में व्हेल मछली है, जो समंदरों में रहती है, समंदरों में रहती है। और व्हेल मछली की एक दिन की जो खुराक है वो 40 टन गोश्त है, 40 टन मांस पर डे, रोजाना उसको चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला रोजाना पर डे 40 टन गोश्त समंदर में मुहैया करता है, 40 टन गोश्त। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के परवरिश का निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान है, रहम करने वाला है। आइए मेरे भाइयों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर कितना ज़्यादा रहम करता है। बुखारी के अंदर रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए और उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, एक औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही थी जिसका बच्चा गुम हो गया था। वो औरत ढूंढते ढूंढते उन कैदियों के पास पहुंच गई, उसको बच्चा मिल गया। जैसे ही बच्चा मिला, उसने फौरन अपने बच्चे को उठाया और पिस्तानों से लगाया, दूध को पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर को देखा, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से पूछते हैं, आए उमर बिन ख़त्ताब, ज़रा ये बताओ, क्या ये औरत ये चाहेगी कि इसके बेटे को आग में फेंक दिया जाए? क्या ये औरत ये पसंद करेगी कि अपने बेटे को ये आग में फेंक दे, आग के अंदर धकेल दे? कहा अल्लाह के नबी, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे आग में जल जाएं, मेरे बेटे को आग में फेंक दें। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया, अल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हादिही बिवलदिहा। आए उमर इब्न ख़त्ताब, जिस तरीके से यह औरत नहीं चाहती है
کہ میرے بیٹے کو آگ میں جھونک دے, میرے بیٹے کو آگ میں جلا دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جلیں, اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں. اب انسان خود اگر جہنم کا راستہ اختیار کر لے, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر راستے دکھا دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ نے دنیا کے اندر دو راستے دکھا دیے ہیں, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اب بندے کے اختیار میں ہے کہ میرے بندو, اب تیرے اختیار میں ہے کہ تو کون سا طریقہ اپناتا ہے, تو کون سا راستہ اپناتا ہے, ورنہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جائیں. اللہ بہت زیادہ مہربان ہے, اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جو عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر کو دیکھا, کہا کہ اے عمر ابن خطاب, اللہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جلیں. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, جو بدلے کا دن کا مالک ہے, ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. اچھا یہاں یہ ایک بات بتائیے, اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اللہ تو آج کا بھی مالک ہے, کل کا بھی ہے, پرسوں کا بھی ہے, اللہ دنیا کا مالک ہے. لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, وہ بدلے کا دن کا مالک؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی انسانوں کو دنیا کے اندر چھوٹ دے رکھی ہے. انسانوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. دنیا میں اپنی مرضی سے لوگ, بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے پردیش کا چیف منسٹر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, کوئی ایم پی ہے, جیسا چاہے ویسا حکومت کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن کل قیامت کے دن صرف اقتدار, صرف حکومت اللہ رب العالمین کی ہوگی. وہاں تو کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے قدم ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے. چاہے تم دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بادشاہ ہوں, اپنی مرضی سے وہاں سر بھی نہیں اٹھا سکتے ہو. وہاں اللہ رب العالمین کا صرف پاور چلے گا, اللہ کا حکم چلے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو لپیٹ کر کے دائنے ہاتھ کی مٹھی میں لے لے گا اور فرمائے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے, آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی سلطنت ہے. کہاں ہے دنیا میں حکومت کرنے والے بادشاہ؟ کہاں ہے جو دنیا کے اندر قانون چلایا کرتے تھے؟ آج یہاں بتاؤ کس کا سکہ چلے گا, آج یہاں کس کا پاور چلے گا, آج یہاں کس کی حکومت چلے گی؟ قیامت کے دن سارے ملک کے بادشاہ لائن سے کھڑے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائے گا, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. 3 مرتبہ جب اللہ آواز لگائے گا, جب کوئی جواب نہیں دے گا, کسی کی زبان نہیں کھلے گی, تو اللہ پھر خود ہی فرمائے گا, للہ الواحد القہار, آج کے دن کا قہار تو میں ہوں, آج کے دن کا بادشاہ تو میں ہوں, آج کے دن کا اختیار تو میرے ہی پاس ہے, آج یہاں میرے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اور یہاں سنیے, یوم کے معنی عربی زبان میں دن ہوتا ہے. یوم عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے, ڈے. ڈے کو عربی زبان میں یوم کہتے ہیں. اس دن کو دن کہا, قیامت کے دن کو, جس کا پہلا ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگو, اگر تم دنیا اور آخرت کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو, اے کرنول کے لوگوں, اے آندھرا پردیش کے لوگوں, دنیا اور آخرت کی زندگی میں کمپیریزن کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے,
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا، تم کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا اور اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال دینا اور پھر نکال کر دیکھنا کہ کتنا پانی باہر آیا ہے۔ جو انگلی میں لگا ہوا پانی باہر آیا ہے وہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور جو تم نے پیچھے پورا چھوڑ دیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اے مسلمانوں، کہیں تم اس دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے اس آخرت کی زندگی کو برباد نہ کر لو۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ زندگی اور اس زندگی میں بہت فرق ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کو سمجھو، اور قیامت کے دن صرف اللہ رب العالمین کا پاور چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سرسری طور پہ ہم بتا رہے ہیں، اس کے بعد یہ سب معنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم گمراہ ہیں؟ کیا ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ہم گمراہ میں تھے؟ کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم جس ایمان پر قائم ہیں اس پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمیں جمع، جسے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس ایمان پر تم قائم ہو اس پر جم جاؤ، اس پر ڈٹے رہو، یہ ہم مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے صراط کا لفظ آیا، اور یہ ہدایت کا جو راستہ ہے نا واحد ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے گا صاحب۔ آج لوگ کہتے ہیں میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، آج لوگ کہہ رہے ہیں میری طرف آ جاؤ، وہ بھی برحق ہیں، وہ بھی برحق ہیں، وہ بھی برحق ہیں، چاروں جنتی، چاروں راستے صحیح ہیں، سب کی منزل ایک ہے۔ میرے بھائیو کیسے ہو سکتا ہے بتا؟ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان راستوں پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے ایوارڈ کیا، انعام سے نوازا، ان کے راستے پر ہم کو چلا، اور ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو راہ راستے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرکسی کی۔ اور ولضالین سے مراد نصارہ ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نبی کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ کہنے لگے سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ تو دونوں گمراہ ہیں، ایک تو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے، اور دوسرا جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، قرآن میں تقریباً 29 مقامات پہ حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں، کہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد، قاف، الف لام را،
اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم کے اندر 29 مقامات پہ آئے ہیں، اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اس لیے آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت ثابت ہو سکے۔ اس کا معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی مترجم نہیں لکھ سکتا، کوئی مفسر نہیں لکھ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بتایا، اس لیے ہم بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ اب کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو نہیں بتایا، اس لیے میرے نبی نے ہم کو نہیں بتایا۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر ریب کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ڈاؤٹ فل فری ہے، اس کتاب کے اندر ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ریب کرنے کی گنجائش نہیں ہے کس کتاب کے اندر۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے دیا، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا کے اندر لایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زبردست توحید کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے کھیتوں سے پھل پیدا کیے، اناج اگائے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کون ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے کھیتوں سے اناج کو اگا سکے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ ہمارے کھیتوں سے اناج کو کس نے پیدا کیا؟ پھل فروٹ کس نے پیدا کیے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ بولو، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری تخلیق کی، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے بعد فوراً نبی کی رسالت کو بیان کیا، توحید کے بعد فوراً نبی کی رسالت کو بیان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، جو قرآن ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ اس قرآن کے اندر کچھ ملاوٹ ہے، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اوپر، تو جاؤ تم اس کتاب کے اندر جو صورتیں ہم نے نازل کی ہے، قرآن جیسی ایک صورت تم بنا کر کے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے پوری دنیا والوں کو،
क्या है दुनिया के लोगों, तुम सब मिल जाओ, तुम अल्लाह को छोड़कर, तुम जिनको भी पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसकी भी इबादत करते हो, जिसको भी तुम पुकारते हो, सारे लोगों को जमा कर लो, सारे पीर और वलियों को जमा कर लो, सब मिल जाओ, लेकिन कुरान करीम जैसी तुम एक भी सूरत बना करके नहीं ला सकते हो। कुरान करीम की सूरत तो दूर की बात, कुरान करीम जैसी एक आयत भी तुम नहीं ला सकते हो। इस आयत करीमा में वसीम रिजवी जैसे पाखंडी इंसान को खुला चैलेंज दिया है। वसीम रिजवी ने क्या कहा था कि कुरान करीम में 26 ऐसी आयतें हैं जो नऊज़ बिल्लाह खुलफाए अरबा ने अपनी तरफ से दाखिल कर दी है। 26 आयतें उन्होंने बाकायदा ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगाया कि अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तरफ से 26 आयतें कुरान करीम के अंदर दाखिल कर दी। तो अल्लाह ने ऐसे पाखंडी लोगों को वाज़ेह चैलेंज दिया है, खुले चैलेंज दिया है कि अगर तुम ये कहते हो कि कुरान करीम में अगर तुम्हें शक है, अगर तुम ये कहते हो कि इंसान ने बना लिया है अपनी तरफ से, तो जाओ तुम बना के लाओ, एक सूरत बना करके लाओ। नहीं ला पाए, कोई नहीं ला सकता। एक मरतबा जानते हो मक्का के अंदर शेर व शायरी का मुकाबला होता था, कंपटीशन होता था शेर व शायरी का। खाने काबा की दीवार में एक शेर आया, एक शायर आया और उसने शेर लिख दिया। अब दूसरा शायर आया, उसने उसके अंदर कमी निकाली और उसने नीचे शेर लिख दिया। इसी तरीके से तीसरा शायर आया, उसने दूसरे के अंदर कमी निकाली। चौथा शायर आया, उसने तीसरे के अंदर कमी निकाली। शायर आते गए, कमी निकालते गए। एक दिन हस्सान बिन साबित आए और उन्होंने क्या किया, खाने काबा की दीवार में कुरान करीम की आयत को लिख के लटका दिया। कौन सी आयत? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये हस्सान बिन साबित ने लिख करके लटका दिया खाने काबा की दीवार में। अब शायर आ रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, यार ये कैसा शेर है, और सब में रे आ रहा आखिर में, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सब के आखिर में रे आ रहा है, शेर भी लग रहा है और चौथी लाइन तो है ही नहीं। ये कैसा शेर है? अब सारे शायर गौर कर रहे हैं, उसके ऊपर देख रहे हैं कि हम क्या कमी निकालेंगे। सब लग गए, लेकिन किसी के अंदर जुर्रत नहीं कि कोई कमी निकाल सके। एक शायर खड़ा हुआ जो सबसे बड़ा शायर था मक्के का, सबसे बड़ा शायर खड़ा हुआ, कहा कि हमको दीजिए 24 घंटे की हमको मोहलत चाहिए, 24 घंटे का हमको टाइम दीजिए, इस शेर में हम कमी निकालेंगे। दे दिया, कहा 24 घंटे को आपको 24 घंटे आपको मोहलत दी जाती है, आपको इनाम देंगे अगर आप इसके अंदर कमी निकाल देंगे तो। कहा ठीक है, 24 घंटे उसको टाइम मिल गया। अगले दिन जब वो टाइम हो गया आने का, शायरों के आने का टाइम हो गया, और वो रात भर गौर किया, बिस्तर में सोने गया, रात भर गौर किया, सोचा कि क्या है, कौन सा शेर है, किसके अंदर क्या कमी निकाला जाए। कुछ कमी नज़र नहीं आए। अब वो खाने काबा के में जाता है और जाने के बाद उसने गौर करता है कि इसने कौन सा शेर लिखा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसने जब कोई कमी निकाल न सका तो उसने अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए कह दिया और नीचे एक लाइन बढ़ा दी। चौथी लाइन बढ़ाते हुए उसने लिख दिया मा हादा कलामुल बशर। ये ऊपर की 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। हस्सान बिन साबित चीख पड़े और कहने लगे तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। जब बहुत सारे शायरों ने उस वक्त सदाकत और सच्चाई को देखा तो बैक तो वहीं पर बहुत सारे लोग चीख पड़े और बाआवाज बुलंद कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं, इस किताब को सच्चा मान लेते हैं, इस किताब को सही किताब मान लेते हैं, अल्लाह की किताब मान लेते हैं। वही अल्लाह तबारक व तआला कहता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। ऐ लोगों, अगर तुम्हें शक है कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर नाजिल किया है, अगर तुम्हें शक है कि इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया, तो जाओ तुम भी बना के लाओ। नीलास आज भी एक से एक अरबी जानने वाले दुनिया के अंदर हैं, इतना याद रखिए। सऊदी अरब के अंदर एक से एक अरबी जानने वाले हैं, दुनिया के अंदर एक से एक अरबी जानने वाले जीनियस लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी के अंदर दम नहीं है कि कुरान करीम की एक आयत बना सके।
نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ نے چیلنج دیا باقاعدہ. تو اس لیے مکہ کے کافر انکار کرتے تھے کہ اگر ہم قرآن اللہ کا کلام مان لیں گے, اللہ کی کتاب مان لیں گے, تو ہم کو نبی ماننا پڑے گا, نبی ہم کو ماننا پڑے گا. اس لیے وہ قرآن کا ہی انکار کر دیتے کہ اگر قرآن کو ہم مان لیں گے تو نبی ماننا پڑے گا کہ نبی ہیں یا اللہ کے رسول ہیں, اس لیے تبھی تو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے, تبھی تو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. اس لیے وہ انکار کر دیتے تھے, قرآن ہی کو انکار کر دیتے کہ نہ قرآن کو ہم مانتے ہیں, نہ نبی کو ماننا پڑے گا, نہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو اللہ نے کھلا چیلنج دیا. اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, آسمانی کتابوں کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو سمجھانے کے لیے کہیں مچھڑ کا مثال دیا ہے, کہیں مکڑی کا مثال دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافروں کو سمجھانے کے لیے مثال دیا, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تبارک و تعالیٰ جب مچھر کی مثال بیان کرتا ہے تو مکہ کے کافر مذاق اڑانے لگے کہ یار یہ کیسی کتاب ہے قرآن, یہ مچھر کی مثال اللہ دے رہا ہے, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, مچھر کی مثال سے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے, یہ کیسی کتاب ہے, مچھر کی مثال کہیں مکڑی کی مثال. لیکن اللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے, چاہے وہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو. اے میرے نبی, یہ کافروں کو مذاق اڑانے دو, ان کو سرکشی کرنے دو. یہ کتنا دنیا میں جی لیں گے, 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد تو یہ مریں گے. اس کے بعد جو پٹائی ہوگی, جو ہم ان کو جہنم میں دردناک عذاب دیں گے, وہ تو پھر ان کو سمجھ میں آ ہی جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کا مثال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک کیا ہے. بنی اسرائیل سب سے نالائق قوم, شرکس بدماش قوم, ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں نازل کی, اتنا مقام اور مرتبہ اس قوم کو دیا. بتائیے, آسمان سے مننا سلوا کھانا نازل ہو رہا ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, جب یہ وادی سینا میں اور مقام تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے, رہنے کے لیے مکان نہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں, کھانے کے لیے تو آسمان سے مننا سلوا نازل ہو رہا ہے چٹیل میدان میں. تو اللہ نے کیا کیا, ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. یہاں ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بطور احسان بیان کیا ہے. بادل کو, سائے کو بطور احسان کے طور پہ بیان کیا. آج دنیا کے اندر ایک قوم ہے جس کو سائے سے بہت چڑ ہے, سائے سے بہت چڑ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کو سایہ ہی نہیں تھا, اللہ کے نبی کا سایہ ہی نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سائے میں اگر کوئی پیر, کسی کا پیر لگ جاتا تو نبی کی توہین ہو جاتی, نبی کی بے ادبی ہو جاتی, اس لیے نبی کا سایہ اللہ نے نہیں بنایا. کیا بات ہے بتائیے. اللہ کے بندو, مجھے ایک بات بتاؤ, سایہ دبتا ہے کیا؟ سائے میں آپ پیر رکھو, سایہ آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا. آپ سائے کے اوپر اتنا بڑا پتھر لا کے رکھ دو تو سایہ پتھر کے اوپر آ جائے گا, سایہ دبتا ہی نہیں ہے. کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور پبلک کی کھوپڑی میں بھینس کی گوبر بھری تو سبحان اللہ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں, واہ واہ واہ, ارے واہ. نبی کا سایہ نہیں تھا. سایہ کو بطور اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پہ بیان کیا. اور قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی سایہ دے گا, وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ, جنتیوں کو سایہ ملے گا. تو سایہ کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لاسٹ میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے انتقال کرنے لگے, دنیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب جانے لگے تو اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا, اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اور وصیت کرنے لگے. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹو,
बताओ मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? जब तक मैं दुनिया के अंदर जिंदा रहा तुम सब ने एक अल्लाह की इबादत की, लेकिन मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। आए मेरे बेटे बता तुम मेरे इंतकाल के बाद किसकी इबादत करोगे? अल्लाह अकबर। हजरत याकूब को फिक्र है अपनी औलाद की, अपने से ज़्यादा अपने औलाद की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने औलाद के दीन की फ़िक्र कर रहे हैं, उनके अकीदे की फ़िक्र कर रहे हैं कि बताओ मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आज बताओ साहब, आज हम जब दुनिया से इंतकाल करने लगते हैं, जब हमारा आखिरी टाइम आता है, तो हम क्या वसीयत करते हैं अपनी औलाद को? हम ये वसीयत करते हैं कि मेरे बेटो इधर आओ, देखो तुम्हारे बड़े अब्बा से हमने ज़िंदगी भर बात नहीं की, ज़िंदगी भर हमारी बातचीत नहीं हुई। अगर तुम वाकई हमारी औलाद हो, हमारे बेटे हो, तो तुम भी उससे बात मत करियो। फलां आदमी हमारा दुश्मन है, हमने पूरी ज़िंदगी उससे बात नहीं की, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम भी उससे बात मत करना। अल्लाह अकबर। हम ये वसीयत करके क्या वसीयत कर रहे हैं मेरे भाइयों? आप मरने बैठे हो, आपका एक पैर कब्र में लटक रहा है, एक पैर दुनिया में, आप क्या वसीयत कर रहे हैं अपनी औलाद को? क्या वसीयत कर रहे हैं? वसीयत करनी चाहिए, तौहीद की वसीयत करो, तौहीद की वसीयत करो, अकीदे की वसीयत करो। अब आखिरी बात बता के मैं इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। ये सूरह बकरा है, और सूरह बकरा जो इस सूरत का नाम पड़ा, बकर के अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। बकरुन माने अरबी ज़बान में गाय होता है, गाय के नाम से ये सूरत है। इस सूरत में गाय का वाक़या मशहूर है, और ये वाक़या इस तरह है कि एक आदमी ने ज़मीन जायदाद के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में अपने चचा का खून कर दिया, अपने चचा को मर्डर कर दिया और मार करके मुसलमानों की बस्ती में फेंक दिया। अब मुसलमान उठे, सुबह देख रहे हैं कि एक लाश पड़ी है। दौड़े दौड़े सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अये मूसा, कुछ हिसाब लगाओ, कुछ करो, बचाओ, ये तो हम फंस जाएंगे, हमारे सामने ये लाश मिली है, हम तो चले जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे, आप बचाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, तुम एक गाय ज़बह कर दो, एक गाय ज़बह कर दो। तो कौम के लोग कहने लगे कि अच्छा, हम एक गाय ज़बह कर दें ताकि एकदम पक्का यकीन हो जाए कि हम मारने वाले लोग हैं, हम कत्ल खून रेजी फैलाने वाले लोग हैं, ये साबित हो जाए। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है, तुम एक गाय ज़बह कर दो। तो कौम के लोग कहने लगे, अब सवाल पे सवाल करने लगे। कौम के लोग कह रहे हैं कि अच्छा, गाय किस तरह की होनी चाहिए? कहा गाय मोटी ताज़ी होनी चाहिए। कहा और बताइए किस तरह होनी चाहिए? कहा कि उसका कलर बताइए कैसी होनी चाहिए? कहा कि पीली कलर की होनी चाहिए। कहा और सिफत बताइए, और बताइए। कहा कि खेतों में जोती ना गई हो, कुएं से पानी ना निकाला गया हो। कहा और बताइए, और बताइए। सारी खूबियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताई। कहा ठीक है, ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, तलाश कर लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो इंशाअल्लाह न कहते तो क़यामत तक ऐसी गाय ढूंढ के नहीं ला पाते। नबियों से सवाल करना और बिला वजह फालतू के सवाल करना है, हर दौर में मना है, हर दौर में मना है मेरे को। और ये वाक़या इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि इसी वाक़े की वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा पड़ गया। गाय के नाम पे ये सूरत सूरह बकरा, इस सूरत का नाम पड़ा। तो ये पहले पारे की मुख्तसर तफसीर और ख़ुलासा था। इंशाअल्लाह हम कल दूसरे पारे की मुख्तसर ख़ुलासा बयान करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान के साथ ख़ात्मा फ़रमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।